امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کو امریکی قبضے میں لینے اور وہاں سے فلسطینیوں کو نکالنے کے متنازع منصوبے کے بعد اب عرب ممالک نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے اپنا الگ منصوبہ پیش کر دیا ہے، جو کہ ٹرمپ کے منصوبے سے مکمل طور پر مختلف ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے اس منصوبے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ تجویز پیش کی تھی کہ امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھال کر اس کا مالک ہوگا اور اس کی آبادی کو دوسری جگہ منتقل کرے گا تاکہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے اور اسے مشرق وسطیٰ کے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کیا جا سکے۔ منگل کو قاہرہ میں ہونے والے عرب ممالک کے اجلاس میں مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالرز کی لاگت کا ایک منصوبہ پیش کیا، جو کہ ٹرمپ کی تجویز سے بالکل مختلف ہے، اور اجلاس میں باقی عرب ممالک نے بھی اس منصوبے کی توثیق کر دی۔ یہ منصوبہ کیا ہے اور یہ ٹرمپ کے منصوبے سے کس قدر مختلف ہے، اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ یہ منصوبہ امریکی صدر ٹرمپ کی اس تجویز کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کے تحت غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کو نکال کر اسے امریکی کنٹرول میں ڈیولپ کیا جانا تھا، جسے ناقدین نے ایتھنک کلینزنگ کا نام دیا ہے، جبکہ مصری منصوبے کے تحت غزہ کی فلسطینی آبادی کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ تجویز دیتے وقت ٹرمپ نے اصرار کیا تھا کہ مصر اور اردن ان کے منصوبے کے تحت غزہ سے جبری طور پر فلسطینیوں کو لے جائیں، لیکن اسے فوری طور پر مسترد کر دیا گیا، اور پھر امریکہ نے اشارہ دیا کہ وہ یہ سننے کے لیے تیار ہے کہ غزہ کی جنگ کے بعد کی تعمیر نو کے لیے اربوں کا منصوبہ کیا ہوگا۔ مصر کی جانب سے پیش کردہ یہ منصوبہ عارضی اقدامات، تعمیر نو اور گورننس کے 3 بڑے مراحل پر مشتمل ہے، اور اس منصوبے کا پہلا مرحلہ تقریباً 6 ماہ تک جاری رہے گا، جبکہ اگلے 2 مراحل 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہوں گے۔ اس منصوبے کا مقصد غزہ کی تعمیر نو کرنا ہے، جسے اسرائیل نے تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور ساتھ ہی علاقے میں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت کو دوبارہ قائم کرنا ہے، جو 17 سال پہلے حماس اور الفتح کی لڑائی کے بعد اس سے چھن گئی تھی۔ منصوبے کے مطابق 6 ماہ کی عبوری مدت میں فلسطینی ٹیکنوکریٹس کی ایک کمیٹی کی ضرورت ہوگی، جو فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام کام کرے گی۔ یہ کمیٹی صلاح الدین اسٹریٹ سے ملبے کو ہٹانے کا کام کرے گی، جو کہ غزہ کی پٹی میں شمال جنوب کی اہم شاہراہ ہے۔ سڑکیں صاف ہونے کے بعد 12 لاکھ لوگوں کی رہائش کے لیے 2 لاکھ عارضی ہاؤسنگ یونٹس بنائے جائیں گے، اور تقریباً 60,000 تباہ شدہ عمارتوں کو بحال کیا جائے گا۔ منصوبے کے بلو پرنٹ کے مطابق عبوری اقدامات مکمل ہونے کے بعد طویل مدتی تعمیر نو کے لیے مزید 4 سے 5 سال درکار ہوں گے۔ اس مدت کے دوران اس منصوبے کا مقصد کم از کم 4 لاکھ مستقل مکانات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ غزہ کی بندرگاہ اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر نو کرنا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی، صفائی، ٹیلی کمیونیکیشن سروسز اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات بھی بحال کی جائیں گی۔ اس منصوبے میں ایک اسٹیئرنگ اینڈ مینجمنٹ کونسل کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، جو کہ غزہ میں عبوری گورننگ باڈی کی مدد کرنے کے لیے ایک مالیاتی فنڈ ہوگا۔ اسی طرح انٹرنیشنل ڈونرز کے لیے کانفرنسز منعقد کی جائیں گی تاکہ پٹی میں تعمیر نو اور طویل مدتی ترقی کے لیے ضروری فنڈز فراہم کیے جا سکیں۔ اس منصوبے میں حماس کی جگہ غزہ کے معاملات کو چلانے کے لیے آزاد فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے ایک گروپ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کے مطابق ٹیکنوکریٹ حکومت انسانی امداد کی نگرانی کی ذمہ دار ہوگی اور مستقبل میں غزہ کا نظام چلانے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کی راہ ہموار کرے گی۔ اس منصوبے میں الیکشنز کا ذکر نہیں ہے، لیکن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا تھا کہ اگر حالات اجازت دیں تو اگلے سال الیکشن ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے مصر اور اردن نے فلسطینی پولیس آفیسرز کو تربیت دینے اور انہیں غزہ میں تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ممالک نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں تعمیر نو مکمل ہونے تک انتظامی امور کی نگرانی کے لیے ایک امن مشن کو اختیار دینے پر غور کرے۔ مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالرز کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ رقم 3 مراحل میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلے 6 ماہ کے مرحلے میں صلاح الدین اسٹریٹ سے ملبہ ہٹانے، عارضی رہائش گاہوں کی تعمیر اور جزوی طور پر تباہ شدہ گھروں کی بحالی پر 3 ارب ڈالرز لاگت آئے گی۔ دوسرے مرحلے میں 2 سال لگیں گے اور اس پر 20 ارب ڈالرز لاگت آئے گی۔ اس مرحلے میں ملبہ ہٹانے کا کام جاری رہے گا، ساتھ ہی یوٹیلیٹی نیٹ ورکس کا قیام اور مزید ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر بھی جاری رہے گی۔ تیسرے مرحلے پر 30 ارب ڈالرز لاگت آئے گی اور اس میں 2.5 سال لگیں گے۔ اس مرحلے میں غزہ کی پوری آبادی کے لیے رہائش کی تکمیل، صنعتی زونز کے پہلے مرحلے کا قیام، ماہی گیری اور تجارتی بندرگاہوں کی تعمیر اور دیگر خدمات کے علاوہ ہوائی اڈے کی تعمیر شامل ہے۔ منصوبے کے مطابق غزہ کی تعمیر نو کے لیے یہ رقم متعدد بین الاقوامی ذرائع سے حاصل کی جائے گی، جس میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری بھی شامل ہوگی۔ مگر کیا یہ منصوبہ کام کر سکے گا، اور حماس، اسرائیل اور امریکہ کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ اس حوالے سے رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ابھی بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس منصوبے کو پیچیدہ بنا سکتی ہیں۔ شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا حماس، اسرائیل یا امریکہ اس پر راضی ہوں گے۔ حماس نے تعمیر نو کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے ٹیکنوکریٹ حکومت پر بھی اتفاق کیا تھا، لیکن یہ زیادہ واضح نہیں ہے کہ وہ فلسطینی اتھارٹی کی واپسی کو قبول کرے گی۔ حماس غزہ سے اپنی حکومت ہٹانے کے بارے میں بات کرنے پر آمادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ غیر مسلح ہونے کے خلاف ہے۔ اس بات کا عرب
ममालिक के मंसूबे में कोई जिक्र नहीं है। इस हवाले से इसराइल ने वाज़ेह किया है कि यह उनके लिए एक रेड लाइन है और हमास को अपने हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी कहा है कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा वापस जाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमास ने तो मंसूबे का खैर मकदम किया है, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। BBC के मुताबिक इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने मिस्री मंसूबे की तौसीक करने वाले अरब लीग के बयान को फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह मंसूबा 7 अक्टूबर 2023 के बाद की सूरत हाल को हल करने में नाकाम है और सदर ट्रंप की तजवीज़ के ज़रिए गज़ा वालों के लिए अपनी आज़ाद मर्जी की बुनियाद पर आज़ादाना इंतखाब का मौका है और इसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। लेकिन इसके बजाय अरब रियासतों ने इस मौके को मुनासिब चांस दिए बगैर मुस्तरद कर दिया और इसराइल के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना जारी रखा। जबकि व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ब्रायन ह्यूज ने कहा है कि अरब मंसूबे में इस हकीकत की तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि गज़ा इस वक्त रहने के काबिल ही नहीं है और सदर ट्रंप हमास से आज़ाद गज़ा की तामीर नौ के अपने विजन पर कायम हैं। हम खित्ते में अमन और खुशहाली लाने के लिए मजीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बेघर फ़लस्तीनियों को वापसी का कोई हक़ नहीं होगा क्योंकि उनके पास मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक में बहुत बेहतर रिहाइश होगी। गज़ा की तामीर नौ के मिस्री मंसूबे को जहाँ अरब ममालिक की हिमायत हासिल है वहीं अमेरिका से मुस्तरद कर रहा है, मगर गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकालने के ट्रंप के मंसूबे को अरब ममालिक मुस्तरद कर चुके हैं।